अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसीद। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम में 2 गैर मुल्की समेत जो है वो 26 सियाहों को फायरिंग करके कत्ल किया गया, जबकि 12 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी है। और भारतीय मीडिया ने एक बार फिर अपनी जो रवायती हटधर्मी है उसका मुजाहरा करते हुए बगैर किसी सबूत के इसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर आयद किया। पाकिस्तान ने जो ये हमला है इसे भारत का फॉल फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है और दफाई तज्जियाकारों का कहना है कि भारत का जो फाशिस्ट मीडिया है वो बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दर है। इस पर बात करेंगे चूँकि अभी ये देख रहे हैं हम कि इस हमले के बाद जो इंडियन मीडिया है वो जंग के नारे भी लगा रहा है। इसके साथ साथ जो है बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत का 6 नहरों की तामीर का जो मनसूबा है वो क्या है और जो सैलाबी पानी का मामला है वो क्या है, और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का जो मौक़िफ़ है इस सारे मामले के ऊपर वो किस हद तक दुरुस्त है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, क्या कहेंगे आप? गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर का जो सियासी मकाम है पहलगाम में हमने देखा कि 2 गैर मुल्कियों समेत 26 सियाहों को जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया। वही जो भारत की एक रवायती हटधर्मी है वो अभी भी बरकरार है, बगैर किसी सबूत के तहकीकात के जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वाक़या जो हुआ है ये इसने इंडियन जो पॉलिसी है कश्मीर के अंदर, हेल्ड कश्मीर या उनके कब्ज़े में जो कश्मीर है, इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है बेसिकली, और इस पर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। उसके एक ख़ास एरिए के अंदर ये हुआ है जिसने पूरे इंडिया को भी हिला के रख दिया। एक तो यह है कि इंडिया की इसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। दूसरी ये है कि इस वाक़े के साथ पहले हम इसके मुख्तलिफ पहलू देख लेते हैं कि इसके ओवरऑल इंडिया पर क्या असरात आए हैं। एक तो आप ये समझ लें कि गुज़िश्ता साल जो थे मोदी साहब ने जो है वज़ीर आज़म जो है इंडिया के, उन्होंने जो कि हिंदुत्व के हवाले से बड़े मशहूर भी हैं, उन्होंने कुछ 64 बिलियन डॉलर कश्मीर के ऊपर मुख्तलिफ जो है मनसूबे उसके ऐलान किया था कि हम जो है जो उन्होंने वहाँ पर ख़ास एक हैसियत थी कश्मीर की ख़त्म करने के बाद, वहाँ एक तो ये है कि वहाँ बसाने शुरू कर दिए इंडियंस बहुत ज़्यादा। अच्छा। जो कि उसकी जब स्पेशल जो हैसियत ख़त्म हुई तो उसके बाद एक किस्म में डेमोग्राफी जो है उसकी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसकी पॉपुलेशन तब्दील करने की एक एफर्ट की जा रही है। तो बहरहाल एक उसी तनाजुर के अंदर ये वाक़या हुआ है और ये इसका एक बड़ा ख़ास मुकाम है। एक तो उनको ये लगा कि ज़राअत और सेहत के हवाले से उन्होंने ये जो 64 बिलियन डॉलर के मंसूबे शुरू किए थे, उसके बाद सूरत हाल ये है कि इस वक्त वहाँ हज़ारों की तादाद में आप ये समझ लें कि वहाँ पर लोग आते हैं कश्मीर के अंदर। अच्छा। तो वो इस वाक़े से पूरी तरह उनकी जो सियाहत वाला सिलसिला है वो डैमेज हुआ है, क्योंकि वहाँ पर तेज़ी से जो सियाह आए हुए थे वो अपने वीज़े मनसूख कर रहे हैं। उसमें मैं एक पढ़ रहा था स्टोरी जिसके अंदर ये था कि एक जगह पर ये जब ख़त्म हुए हैं तो वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी का एक, मैं सुधार्थ साहब हैं बाकरिया, उनका एक बयान पढ़ा था। उन्होंने कहा जी कि अब तक उन्हें फौरी तौर पर जब से वाक़या 270 वीज़े जो है मनसूख करने की जो है उनको दरख्वास्तें आ चुकी हैं, और इससे उनका ख्याल है कि 4 करोड़ इंडियन रुपए जो है उसका उनको नुकसान हो रहा है। ठीक अच्छा। है। और इसके अलावा ये है कि इंडिया की जो मंसूबे हैं उसको भी ज़ाहिर बात है अगर सियाहत वहाँ डैमेज होती है तो आप ये देखें ना कि 64 बिलियन डॉलर जो है ये बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरा ख्याल है हमारी चाइनीज़ कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं अभी तक चाइना ने लगाई। अगर आप ग्रेजुअली देखें तो शायद आप इसमें वो क्रॉस कर गए, लेकिन इब्तदाई जो थी वो भी 60 से नीचे थी। तो सिर्फ जो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पैसे लगा रही है, आप ये समझे कि उसके मंसूबों को एक बहुत बड़ा एक दचका मिला। अच्छा, दूसरा वहाँ पर आप ये समझ लें कि ये जिस जगह पर वाक़या हुआ है वहाँ पर अमरनाथ यात्रा एक होती है जो गंगा के उस मुकाम पर पूरे हिंदुओं के अंदर बहुत मुकद्दस है कि गंगा के उस मुकाम पर से यानी यहाँ से गुजर के वो जाते हैं और गंगा का समझे कि वो जिसको सोता कहते हैं हम, और उसका जहाँ से वो निकलती है वहाँ पर जाके उनका मजहबी एक बड़ी मुकद्दस ये यात्रा होती है और पूरे इंडिया से लाखों की तादाद में हिंदू यहीं से गुजर के जाते हैं। अच्छा। तो आप ये समझ लें कि वो भी एक खौफ हिरास के साए में इस साल होगी, क्योंकि मार्च के अंदर वो लोग अपनी दरख्वास्तें देना शुरू कर देते हैं और अगले 1-2 माह के अंदर वो इसको फिर जाते हैं वहाँ के अंदर, वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये 2 बड़े इवेंट थे जो कि अगर मैं बात करूँ इस वक्त इंडियन मकबूजा कश्मीर के अंदर कि जो सूरत हाल जो इंडियन गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही है,
اچھا اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن کی بات کر رہے ہیں, یہ واقعی اس طرح پلوامہ کا جو واقعہ اگر آپ دیکھ لیں تو پلوامہ کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اس کے اندر بھی جو فوجی ان کے مرے ایسے تھے. صاحب فالس فلیگ آپریشن کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پہلگام حملے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایسنا صاحب, اسے پاکستان نے فلیگ جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے. چونکہ وہ ابھی نندن والا واقعہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے, اسی سے ملتی جلتی کوئی سازش ہے؟ دیکھیں یہ ایک تو فالس فلیگ آپریشن, اس لیے میں نے کہا کہ پلوامہ کی اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں تو پلوامہ کے اندر زیادہ تر وہ فوجی مارے گئے جو کہ نچلی ذات کے تھے. اچھا. اور اس کے بھی تانے بانے خود انڈیا کے اندر تھا. بہت ساری ایسی اس وقت بھی آڈیوز بھی آئیں سامنے منظر عام پر کہ جو کہ ان کے اپنے اندر کے لوگ گفتگو کر رہے تھے اور جس کے اندر یہ پلان کیا جا رہا تھا سارا منصوبہ. تو پلوامہ جس کی بنیاد بنا کر پاکستان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے, اگر آپ اسی کی ہسٹری کو دیکھ لیں تو وہ بھی ایک جو ہے فالس فلیگ آپریشن تھا. اچھا اس کے بعد انڈیا کا جو انٹرنیشنل چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر اسیسینیشن کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو اپنے مخالفین ہیں. سکھوں کی آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا کے ساتھ ان کے تعلقات پچھلے دنوں کتنے خراب رہے. وہاں جا کر سکھ رہنماؤں کو انہوں نے جو قتل کرنے کی کوشش کی. پھر امریکہ کے اندر, خود پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر ایسے آپریشن کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باقاعدہ طور پر ایک ایسا ملک بن کے آیا جو باقاعدہ دنیا بھر میں لوگوں کو قتل کرتا پھر رہا, اپنے مخالفین کو, سیاسی مخالفین کو یا ان کو جس کے اوپر بھی ہے. اور پھر اسے ایک جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرتا ہے. یہ ملک پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ بن کے سامنے آیا. اسے آگے چلیں تو آپ کو ان کا جو رول ہے, آپ کو یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان کے جو جہاز تھے کشمیر کے اندر داخل ہوئے ایک بہانہ بنا کر. وہ تو ایک بفٹنگ ان کو ریسپانس ملا اور ان کو بتایا گیا کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے اور ہماری کیا کیپیسٹی ہے. انہیں سمجھا دیا گیا اور انہیں سمجھ بھی آ چکی ہے. تو بہرحال اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کا وہ ابھی نندن والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور پھر انہوں نے جس طرح واپس لیا اس کو. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو ایک جاسوس ان کا پکڑا گیا تھا یہاں پر, جو نیوی کا ان کا ایک آفیسر تھا اور جو پاکستان کے اندر بلوچستان اور یہاں پر جو دہشت گردی ہوتی پاکستان کے اندر اس کو وہ ہیڈ کر رہا تھا. وہ بھی واقعات آپ کو میرا خیال ہے کسی کو بھولے نہیں ہوں گے. تو انڈیا کا فیس ایک ایسا فیس ہے کہ یہ دعوے بڑے کرتے ہیں لیکن جمہوریت ان میں نام کی نہیں ہے. اور جب سے مودی سرکار آئی ہے تو ہندوتوا کی اس پالیسی کے تحت یہ صرف پاکستان, یہ انٹرنیشنل کلرز بن چکے ہیں. اب یہ بلگام کا جو علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے, یہ ان کا سمجھ لیں ایک سیاحی مرکز ہے, سیاحتی مرکز ہے. اور وہاں پر یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی اگر تانے بانے ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہیں نہ کہیں ان کے اپنے ہی لوگ یا وہاں کا جو ریئیکشن ہے وہ وہاں پر اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ انوالو ہے. کیونکہ منی پور سے لے کر آپ خالستان تحریک تک دیکھ لیں اور پورے انڈیا کے اندر 20 ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو انڈین گورنمنٹ کے خلاف ہیں. تو کوئی بھی اس کے اندر کر سکتا ہے. تو اب اس کا پاکستان کے اوپر کرنے کی ایک وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے امریکن وائس پریزیڈنٹ یہاں پر ہیں, تو اس طرح کے واقعے کے تحت وہ دنیا کو ایک دہشت گردی کی جھوٹی کہانی دکھا کر ان کی پاکستان کے خلاف ہمدردیاں اور ایک کمپین کا ان کا سلسلہ بھی سٹرونگ ہوتا ہے. تو اس طرح کے یہ واقعات کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ خود کروا رہے ہوں. اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ذرا خود بتائیں نا کہ جناب یہ جو آپ کو پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں یہ افغانستان کے راستے آپ ایک بڑی دہشت گردی کر رہے ہیں. دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں آج بھی 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں, ہمارے عام لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. اور آج بھی اگر خیبر پختونخوا اور جو اگر بلوچستان کی بات کریں تو بہت واضح طور پر یہ باتیں ہو چکی ہیں افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی کہ ساری جو ہے, اور ہماری طرف سے تو بہت واضح طور پر کہا گیا کہ یہ را اور انڈین جو ہے یہاں پہ بھی ملوث ہے اور پاکستان کے اندر کھلی دہشت گردیاں کراتے پھر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اب جب وہاں پر وہ واقعہ ہوا ہے تو انڈین پورا میڈیا سیخ پا ہو کر, اور اس وقت جس مجھے لگتا ہے ہجان کی کیفیت میں ہے, ایک تو جو آپ کا میڈیا ہے نا وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا نہیں کہ وہ جرنلزم کی جو نارمز پہ چل رہے ہیں, وہ باقاعدہ پروپیگنڈا اور وار مشینری کے ساتھ ایک پروپیگنڈا مشینری ہوتی ہے وہ بن چکا ہے انڈیا. ایسا سب ابھی نندن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ
पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा एक अच्छा शगुन उसे कह लें कि आपने चाय पिला के जो है वो वापस कर दिया। आप इसको कैसे देखते हैं कि एक वो दुश्मन जो आपके मुल्क में घुस के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, फिर आप उसे बाहिफाजत वापस भी कर दें, उस वक्त एक अच्छा तासुर देने की कोशिश की गई थी या फिर सबक सिखा के वापस करना चाहिए था? कुछ भी वाकया होता है तो वो डायरेक्ट उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर आयद करते हैं। जो वाकया उस वक्त हुआ, अभिनंदन को वापस किया गया, उस वक्त की क़यादत ने जो भी फैसला किया, मैं तो उसको गलत समझता हूँ। अच्छा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। राइट। चूंकि उन्होंने धमकियां दी थी, उनको चाहिए था कि उसको पकड़ के रखते। और आज आपके मुल्क में आके अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप हमला किया और आप उसको वापस कर रहे हैं। वो एक मेरा ख्याल है कि उस वक्त का जो वाकया है उसने हमारी बुज़दिली शो की थी। अच्छा। एज ए रियासत, एज ए कौम हमारी बुज़दिली का एक अंसर था, हमें उसे वापस नहीं करना चाहिए था। जिस तरह जवाब दे दिया गया था, त्यारे गिरा दिए गए थे और रह गया कि इंडियन मीडिया जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन उस दौर में आपको याद होगा कि इंडियन आर्मी चीफ उसी जगह पर करीब ही कहीं मौजूद थे, मकबूजा कश्मीर में, और फिर कुछ मिसाइल हमारे भी जाके लगे थे जहां वो मौजूद थे दाएं बाएं, और फिर मैसेज दिया गया था कि हम ये मिसाइल आपको भी लग सकते थे ना, तो ये समझा दिया गया था कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसका जवाब आपको इस तरह मिलेगा। तो फिर उन्हें समझ आ गई थी कि अब हमने क्या रिएक्शन देना। खैर वो जो भी रिएक्शन दें, इस वक्त इंडियन मीडिया जितना मर्जी हाइप क्रिएट, एक तो मुझे लगता है कि इमेच्योर है इंडियन मीडिया सारा। अच्छा। उनकी जो टोन है, जो हाइप है, वो मीडिया वाली है ही नहीं, कोई लॉजिक उसमें आपको नजर नहीं आती, बल्कि बाकायदा एक चीख कर, ऊंची आवाज में बोल बोल कर, शायद वो समझते हैं कि इस तरह शायद जो कौमें होती हैं उनको खौफजदा किया जा सकता है, या उनको अपनी कौम को शायद वो अपनी कौम को तो कोई मिसगाइड कर सकें। कम से कम पाकिस्तानी कौम तो उनके इस चीज़ों से मिसगाइड नहीं होती, और मेरा ख्याल कि उनकी अपनी कौम भी नहीं होती। ये मीडिया का एक है एजेंडा, उनको मेरा ख्याल है एज ए नेशन इंडिया के जो मीडिया है उसको अपने तर्ज अमल को बदलना होगा। आप लॉजिक में बात करें और आपकी टोन ठीक होनी चाहिए। आप तो ऐसे चीख रहे होते हैं, ढोल बजा रहे होते हैं, ये मीडिया का काम है? मीडिया का काम नहीं है। आप तो ऐसे लगते हैं कि जैसे सड़कों और चौराहों में ढोल बजाने वाले नहीं होते, या ऊंची ऊंची शोर मचा के अपना सौदा बेचते हैं, जो हमारे यहाँ पर भी होते हैं, वो लोग होते हैं और वो इस तरह करते हैं। तो उनका मीडिया मुझे ऐसे लगता है कि शोर मचा कर वो अपना सौदा बेचते हैं। तो ये मीडिया जो होता है ना, एक आप समझिए कि उसके अंदर जो आपको सैनिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर प्रूडेंस होनी चाहिए, आप लॉजिक पे बात करें, आप प्रूफ के ऊपर लाकर बात करें, तो उनमें नज़र नहीं आती। इसलिए उनकी बातों को सीरियस भी नहीं लेना। और बाकी ये है कि वो हम पर हमला कर सकते हैं, तो उनको वो वाकया याद होना चाहिए कि जब उनके जहाज़ आए थे तो फिर उनका हाल क्या हुआ था। और अभिनंदन को फिर हमने वापस किया था, जो कि मैं समझता हूँ कि उसको वापस नहीं करना चाहिए था। आज वो भी अंदर होता ना तो उसको पता होता, जैसे दूसरा जासूस रखा हुआ है ना, इस तरह उसको भी अंदर रखना चाहिए था। बहरहाल यानी वो उस वक्त की गवर्नमेंट का अच्छा फैसला नहीं था। नहीं, गलत फैसला था वो। आपके मुल्क में आके आपके ऊपर अटैक कर रहे थे, बम फेंके गए, तो आपने उनको वापस कर दिया, क्यों? वो तो आपको बिल्कुल नजर आ रहा है। जो भारतीय मीडिया ऐसे सब इस वक्त जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसमें वो जो जंग के हवाले से कोई नारेबाजी है, आप सूरत हाल को मजीद कशीदा देख रहे हैं? देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान है, ये पहली दफ़ा इस तरह का वाकया नहीं हुआ। इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे, और ऐसे भी हालात बन गए थे कि दोनों तरफ से हाइप क्रिएट होगी। पहले तो एक तरफ हाइप क्रिएट होती है, फिर उसके नतीजे में दूसरी तरफ हाइप क्रिएट हो जाती है, और फिर एक ऐसी स्टेज पे लगता है कि जैसे अभी जंग हो जाएगी। जैसे 2002 का स्टैंड ऑफ आपको याद होगा, उस वक्त तो फौजें दोनों तरफ बॉर्डर्स पे लग गई थी, और फिर होता है कि बड़ी ताकतें बीच में शामिल, दोनों एटॉमिक पावर है इनकी, अगर इस तरफ ऑल आउट वॉर हो जाती है तो पूरा खिता गया। इसमें चाइना हो या रशिया हो, ये सारे के सारे जो हैं इसमें मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि ये फिर सरहदों तक जो है ना चीज़ें आप समझे कंटेन नहीं होगी, वो बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि एटॉमिक जब चलते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो इंडिया से उसके असरात चाइना में नहीं जाएंगे, या पाकिस्तान से जो इसके असरात रशिया और बाकी दुनिया में नहीं जाएंगे? वो तो फिर हर तरफ जाएंगे ना। तो ये तो मेरा ख्याल है ना तो दुनिया अफोर्ड करती है, और ना ही दोनों कंट्रीज जो है इसको अफोर्ड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपकी रवायती वार वो जो पहले भी हो चुकी हैं वो हों। अच्छा, अब उसमें जो सूरत हाल है कि होता ही है कि माजी के अंदर बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे 2002 के स्टैंड ऑफ में अमेरिका उस वक्त ये चाह रहा था कि अफगानिस्तान के साथ, चूँकि वो 9/11 के बाद इन्वॉल्व थे, और वो पाकिस्तानी फोर्सेस को उस वक्त उनकी, चूँकि वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान भी साथ दे रहा था, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जो अफवाज है, चूँकि पाकिस्तान की हमेशा से 76 सालों में जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो डिफेंस पॉलिसी है वो इंडियन सेंट्रिक है। कि आप अपनी जितनी भी डिफेंस पॉलिसी बनाते हैं, डिफेंस के हवाले से आप जितने भी अपने आप को मजबूत करते हैं, आप प्यारे खरीदते हैं, आप जहाज़ बनाते हैं, आप फौज में जितना भी इजाफा करते हैं, जो भी आप करते हैं, वो बेसिकली इंडियन सेंट्रिक होती है आपकी तमाम पॉलिसी।
لیکن 2002 کے وقت ایک ایسا دور آ گیا تھا کہ جس وقت افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی تھی، تو پاکستان نے اپنی فوج کا پھر اعلان کیا جب یہ سٹینڈ اپ ختم نہیں ہو رہا تھا، تو پاکستان کی جو قیادت تھی اس میں اچھی طرح یاد ہے کہ پھر یہ عندیہ دیا گیا کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے یعنی امریکن چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا اپنی فوجیں اس طرف بارڈر پہ مغرب کی طرف لگائیں اور جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق وہاں ڈیل کریں. تو پھر ہماری اس وقت کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا کہ جناب پھر ٹھیک ہے ہم اس طرف فوجیں نہیں لگائیں گے، چونکہ ہماری جنگ ادھر ہو رہی ہے، سٹینڈ اپ ہوا ہے، تو ہم تو زیادہ ادھر فوکس کریں گے. تو پھر امریکنز جو تھے اس میں انوالو ہوئے، امریکن پریزیڈنٹ اس میں انوالو ہوئے، انڈیا کو میسج دیا گیا، اور جس کے بعد پھر وہ سٹینڈ آف کے جو تھا جو سچویشن تھی وہ ڈیفیوز ہوئی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو باقی بھی مواقع آئے، یا تو آپ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کرتے ہیں جو روایتی جنگ ہے، لیکن دوسرا ہے کہ اب اٹامک پاورز ہیں. ٹھیک ہے. جب اٹامک پاورز بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی ساری آپ سمجھے اسٹریٹجی حکمت عملی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ ماضی دیکھ لیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ممالک کے پاس میزائل بھی ہیں، وہ اٹامک جو ہے مٹیریل بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو اب جو جنگ ہوگی تو وہ اتنی آسان جنگ نہیں، کوئی بڑی ہولناک جنگ ہوگی. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے جب بڑی طاقتیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہائی کوئی سچویشن دونوں کے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں کہ انڈیا مچا رہا ہے تو بھی اسی طرح وہ انڈین قیادت کرے گی، وہ اپنی قوم کو بھی جو پریشر ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ کریں گے. لیکن اس کو سب سے پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کا فالس فلیگ آپریشن جو ہے یہ انڈیا کی روایت ہے. وہ اسی طرح کی سچویشن ڈال کر اور پھر وہ پاکستان کی طرف کرتے ہیں رخ، اور اس وقت وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں میں انڈیا بہت بدنام ہوا تھا کینیڈا کے اندر. خود امریکن جو تھے وہ اس حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کے جو کلرز ہیں وہ آ کر باقاعدہ لوگوں کو مرڈر کر رہے ہیں ان کے ملکوں کے اندر جا کے، یہ بین الاقوامی قاتل بن گئے ہیں. اور خاص طور پر اجیت دوول کی جو سربراہی ہے اس کے اندر انڈیا اپنا ایک روپ دنیا میں جو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی اہلیت اور قابلیت اس میں ہے نہیں. لیکن وہ دہشت گردی شاید وہ اسرائیل سے زیادہ متاثر ہے، تو وہ اسرائیل سے متاثر ہو کے جس پالیسی کو اپنا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ غلط فہمی میں ہے تھوڑا، انہیں اب اس بات کا شاید آپ نے اندازہ بھی کہا نہیں کہ ہے. چونکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ہے وہ بھارت کو ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ اپنی اسی پالیسی پر کیوں کاربند ہے؟ ہٹ درمی ہے نا، ہندو تباہ کیا ہے. ممالک کیسے تباہ ہوتے ہیں؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ہٹ درمی ہٹلر کے اندر تھی، اور پھر آپ دیکھیں جرمنی کا کیا حال ہوا تھا، ہٹلر کا کیا حال ہوا تھا. تو آپ جب وہ اس وقت کا جرمن نسل کو سمجھتا تھا بہت بہتر ہے، یہ ہندو تباہ کا نعرہ لے کے دیکھیں جب دنیا کے اندر نفرت پھیلائی جاتی ہے نا تو پھر جنگیں ہوتی ہیں. اچھا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ جو نفرت پھیلا کر دنیا کے اوپر قابو کرنے کی جس نے بھی کوشش کی وہ آخر میں سکڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر آپ نفرت پھیلا کے دوسرے لوگوں کو قتل عام نہیں کر سکتے. تو دنیا کے اندر جب بھی آپ نے اسٹیٹ کے طور پر رہنا ہے تو پھر ہر اسٹیٹ کے اندر جو ہے ایک مذہب کے لوگ نہیں ہوتے، دیگر مذاہب کے بھی لوگ ہوتے ہیں. پھر ٹریولنگ ہوتی ہے دنیا کے اندر. پاکستان کے اندر کرسچن بھی آئیں گے، پاکستان کے اندر بدھسٹ بھی آئیں گے، پاکستان کے اندر اور بھی مذاہب کے لوگ آئیں گے. اور جب مدینہ کی ریاست جو تھی جب وہ ڈیولپ ہوئی اور آپ اس کے سارا ادوار دیکھ لیں، آپ آٹومن امپائر تک، تو اس میں ہر نسل کے ہر رنگ کے لوگ آئے. کچھ کسی نے اسلام قبول کر لیا، کچھ اپنے مذہب کے ساتھ ہی رہے. تو آپ کسی ایک مذہب کی بنیاد پر باقیوں کا قتل عام شروع کر دیں، جو ہندوتوا کی پالیسی ہے اس وقت کہ ہندوستان صرف ہندو کے لیے ہے، تو اس نے وہاں پہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، خود ان کے اپنے ملک کے اندر بھی. پھر آپ دیکھیں کہ جو وہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ تیزی سے زور پکڑ رہی ہیں. تو وہ اپنے اندر کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے، منی پور کے واقعات کے اندر ان کی فوج کے باقاعدہ وہاں تصادم اور جنگ ہو رہی ہے قسم کی. تو اب چونکہ اندر سے انہیں بہت زیادہ کمزوری ہے تو اس طرح کے واقعات کر کر اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈال کر وہ اندر سے وہ جو ایک اپوزیشن آ رہی ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے، کوئل کرنے کے لیے، یا نیچرلی اس کے اندر جو شدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. دیکھیں نفرت کا ایلیمنٹ اور خوف کا ایلیمنٹ دنیا کے اندر حکومتیں کرنے کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا ٹول بنا ہوا ہے. مثلا امریکہ یہ 9/11 کے بعد کہتا ہے جی امریکہ کو محفوظ بنانا ہے. اب امریکہ کو محفوظ بنانے کے چکر کے اندر پوری دنیا غیر محفوظ ہو گئی ہے. اور اسی طرح امریکہ تو محفوظ نہیں ہوا، آج جو اپنے فائنینشیل جو سٹیپس لیے ہیں اس نے ابھی اس وقت امریکن پریزیڈنٹ نے، آپ یہ دیکھیں جو ٹرمپ ہیں تو
ان کی وجہ سے خود امریکن کو بہت بڑا نقصان پہنچا. وہاں پر مظاہرے خود ٹرمپ اور ایلون مسک کے خلاف ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہاں پر نقصان جو ہے ہر ادارے کو ہو رہا ہے, ملازمین کو ہو رہا ہے, اور وہاں پہ بھی امیر طبقہ, طاقتور طبقہ اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, لیکن اس سے ایک رول جو ہے ان کا امریکہ کے اندر, چونکہ آپ دوسروں کو خوفزدہ کرتے ہیں اور آپ کا حکمران کہتا ہے کہ جی میں بس تمہیں محفوظ بنا سکتا ہوں, لیکن وہ محفوظ نہیں بنا رہا, وہ بلکہ اس ملک کو غیر محفوظ بنا رہا ہے. میں آپ کو ہٹلر کی مثال دے رہا ہوں. اسی طرح آپ اسرائیل کے اندر آ لیں, اسی طرح آپ ادھر آ جائیں. تو یہ جو نعرے لے کے آئے ہیں اس سے یہ نفرت پھیلا کے اپنے اندر کی کمزوریوں کو کور اپ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا, پاکستان پر یہ ڈال رہے ہیں تو اس کے کوئی آپ ایویڈنس ہو نا. ابھی واقعہ ہوا ہے ہمارے یہاں پر, مجھے یاد ہے کہ پچھلے, ابھی اگر یہ والا ٹینیور نکال دوں تو پچھلے ٹینیور کے اندر ایسے تھا, جیسے پی ٹی آئی کا دور تھا, وہاں سے الزام بھی لگایا جاتا تھا نا تو یہ ریئیکشن نہیں دیتے تھے, انڈیا کا نام نہیں لیتے تھے. یہاں ایک پالیسی آ گئی تھی کہ وہاں پر کوئی واقعہ ہوتا تھا یا انڈیا الزام دے رہا ہوتا تھا تو ہم جواب نہیں دیتے تھے کہ نہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو اصلی قیادت ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو باجوہ صاحب کے انڈر تھی یا باجوہ صاحب کی شکل. ایسے سب اس حملے میں جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں, مودی سرکار وہ لاشیں کیوں نہیں دکھا رہا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پاکستان جو ہے نا, جو انڈیا ہے, اس کے انڈیا کے اندر دو چیزیں, وہ اپنا الیکشن اور اپنی حکومت کے لیے, اور مودی سرکار کافی عرصے سے اور کئی حکومتیں ان کی آتی ہیں, خاص طور پر بی جے پی کی, وہ یہ ہے کہ وہاں دو نعرے بکتے ہیں. ایک نعرہ ہندو تباہ کا اور دوسرا اینٹی پاکستان. اور آپ کو پتا ہے کہ مودی نے تو اپنا پورا الیکشن ہی ایک جو تھا پورا جو پاکستان نفرت کی شکل میں اس نے کیا تھا, اور اس کی وہ جو انٹری تھی جہازوں کی اور سارا کچھ بیسیکلی ایکشن سٹنٹ تھا سارا. تو اب بھی ان کو اپنے اندر سے ان کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھ پڑی ہیں. علیحدگی کی ایک نہیں درجنوں اس وقت جو ہے وہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں, اور وہ اتنی زور پکڑ رہی ہیں کہ اب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. اب اس انسیڈنٹ کے اندر یا اس ایونٹ کے اندر اب انڈین لیڈرشپ جو ہے ایک پہلے نفرت پھیلا رہی ہے. اب دیکھیں نا, وہاں مظاہرے شروع ہو گئے کشمیر کے اندر, اور وہ مطالبات ہیں. ایک تو پہلے کہ جو کشمیر کے اندر جو پاپولیشن ہے اس کی ریشو کو بڑی تیزی سے بدلا گیا ہے, اس میں انڈینز آپ کے فوجی آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. اچھا, وہ خود ارینج کر کے اس طرح کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں. چلے آپ مظاہرے کر رہے ہیں, لیکن اب اس کا کیا ہے کہ ایک مطالبہ آ رہا ہے اور پھر وہ پورے انڈیا میں پھیلایا جائے گا. اس سے یہ جو علیحدگی پسندی کی تحریکوں کے اندر مودی سرکار کی جو کمزوری ہے وہ, اور ایک پریشر ہے ان کی گورنمنٹ پر, وہ ریلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنی قوم کو مطمئن کریں, ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ کے خلاف وہ دشمن پاکستان ہے اور اس نے یہ سب کچھ کیا ہے, تو اگر ہم ہی ہیں جو بچا سکتے ہیں, ہم ہی پاکستان کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور پھر ان کا میڈیا جو ہے نا, مجھے تو لگتا ہے پیڈ میڈیا ہے سارا بی جے پی کا, زیادہ تر اکثریت ان کی. اب وہ اسی طرح کا ریٹورک لے کے, بیانہ لے کے اور چیخ پکار کر رہے ہیں. یہ بھی انڈین کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہوتا. وہاں کوئی لاجیکل بندہ نظر ہی نہیں آ رہا ان کے انڈین میڈیا کے اندر جو لاجک کے اوپر بات کر سکے. اب یہ ہائپ کریٹ کر کے آپ جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو جنگوں کے جو نقصانات ہیں وہ اب اس وقت بہت بڑے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کے جو عمومی اور عام جو انڈینز ہے وہ اس طرح کی کوئی جنگ چاہتا ہے. ایسے سب تو کیا وار مونگر جو ہے نا اصل میں تو بھارت جو ہے وہ کیا پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ شروع کرنا چاہتا ہے جس کی شروعات ہمیشہ کشمیری ہلاکتوں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کو آپ کے ساتھ وار شروع کر دے, کیونکہ اس کے شاید پاکستان کو تو اتنے نقصان نہ ہو جتنے انڈیا کو ہو جائیں گے. اچھا, ہم نے ہماری جو جنگ ہے نا, دیکھیں انڈیا کا جو ایریا اور پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان نے اپنی جنگ لڑی ہے ڈیفنس کی جنگ. انڈیا نے اٹیک کرنا, جو بڑا ملک ہوتا ہے وہ اٹیک کی طرف آتا ہے, لیکن پاکستان کی ڈیفنس بہت مضبوط ہے. اور سب سے بڑی جو خوبی ہے پاکستان میں اس وقت, جو آپ کی عسکری لیڈرشپ ہے نا جنرل عاصم منیر کی شکل میں, وہ بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے, وہ دبنے والی اور دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت عاصم منیر صاحب ہوتے جب ہم نے ان کے ابھی نندن کو واپس کیا تو کبھی یہ فیصلہ نہ ہوتا واپس کرنے کا. ہمیں اس وقت جنرل فیض حمید اور آصف جو باجوہ کی شکل میں جو لوگ ملے, انہوں نے جو فیصلہ عمران خان صاحب کی شکل میں جو فیصلہ کیا گیا, اس سے پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل امیج ہے, امیج کیا ان کا ایک موقف ہے بڑا کمزور. یعنی آپ آیا, اس نے بم گرایا, سارا کچھ کیا, ہم چائے پلا کے واپس کر رہے ہیں. کیوں بھائی, مطلب ایک ایسا ملک ہے وہ پورا, اچھا پھر آپ اس کو واپس کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ ہماری نفرت میں الیکشن بھی جیت رہے ہیں. وہ پکڑ کے رکھتے ہیں نا ذرا دبا کے اس کو ذرا, پھر ان کو سمجھ آتی ذرا. تو اب بہرحال ایک فیصلہ ہو گیا اس وقت جو بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی وار مونگرنگ کر لیں ان کا انڈین میڈیا کر لے,
इतनी तो सेंस होगी भारत जो है जब भी किसी अमरीकी कोई बड़े रहनुमाओं से मिलता है तो वो उस तरह के ड्रामे रचाता है, अमूमन ऐसे ही होता है। अभी हाल ही में उनकी बिल्कुल उसका फायदा है ना। अब एक तो इंटरनेशनल दुनिया को बताएगा कि जनाब हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अब उसमें एक और भी वजह है कि ट्रंप जब से आए हैं तो ट्रंप के बाद पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। एक तो ये है कि ट्रंप ने 3 माह जब किया तो इंडिया, आपको पता है कि अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान आए रहे हैं और वो पाकिस्तान की जो इस वक्त मिनरल्स की जो ताकत है या कुव्वत है या एक दौलत है उसके अंदर वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान के साथ अटैच होना चाह रहे हैं। तो इस सूरत में एक तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ थोड़ा सा, आपको याद है कि पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा किया गया और फिर अमेरिकन से भी कि अफगानिस्तान से अमेरिकन असला जो है वो वापस, ठीक है ना। और वो अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पाकिस्तान को देते हैं कि वो कलेक्ट करके और फिर वहाँ गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए। एक तो इसका पहलू ये भी है कि परेशान है मोदी सरकार, क्योंकि एक तो उनके रशियन से एक दौर में जब सख्त जंग थी तो रशिया का वो साथ देते थे और पाकिस्तान को अमेरिका का साथी समझा जाता था। अब जब से वो सारा चेंज हुआ है जिसमें इंडिया ने अपनी पॉलिसी बदली और रशिया की बजाय अमेरिका का साथ दिया है, तो रशियन और चाइनीज़ पाकिस्तान के साथ आ गए हैं। इसके साथ साथ अब अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और इस सारी सिचुएशन के अंदर वो फिर एक रिलेशन ट्रम्प और ये सारा कुछ अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें, फिर कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना, ये इंडियंस को बहुत परेशान किए हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत प्लानिंग के साथ ये किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के भी रिलेशन जो है इसे ख़राब किया जाए और अमेरिका की गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि जनाब पाकिस्तान ये दहशतगर्दी इंडिया में करा रहा है और एक दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि पूरी दुनिया में जो इस वक्त टेररिज्म करवा रहा है वो तो खुद जो है ये मोदी सरकार करा रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ करा रही है, कैनेडियन में जाके वहाँ सिखों पर वो हमले किए हैं कि अमेरिका के अंदर ये बातें सामने आई, इवन यूरोप के अंदर वो ये चीज़ें आई कि अमेरिका जो ये रॉ है इस ये प्लानिंग कर रही है और उसके अंदर आके मुख्तलिफ लीडरों को मारा जाए। यानी एक बड़ा लेवल पे, जैसे आप CIA का एक बारे में ये बदनाम ज़माना है, CIA भी है, मोसाद है, तो ये उन लाइन्स पे चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इनको सबक सीखना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, और इन दोनों जंगों के अंदर कुछ जंगें जो यानी दोनों में से एक जंग तो इस वजह से हुई कि एक शहजादे को, एक प्रिंस था, उसको मर्डर कर दिया गया। और इसी तरह फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई शिद्दत इख्तियार कर गई। ऐसा सब हम ये देख रहे हैं कि अगर मुल्क की सूरत हाल की बात करें तो उस सियासी सूरत हाल के ऊपर ऐसे सब के इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट है और जो वफाकी हुकूमत है उनके दरमियान जो नहरों का मंसूबा है उस हवाले से कुछ तनाज़ात चल रहे हैं जो कि अब शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ये ज़रा देखने वालों को बताएं कि वफाकी हुकूमत का जो 6 नहरों का मंसूबा है वो है क्या? देखिए, ये खैरपुल में जो इलाका है बबरलो बाईपास, इस पर मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ कई रोज़ से जो है एहतजाज करने वाले लोग बैठे हुए हैं और सिंध और पंजाब को मिलाने वाली मरकजी रास्ता जो है ना मुकम्मल तौर पर बंद है। अच्छा। जिसकी वजह से आपको पता है ऑयल की जो सप्लाई और बहुत सारी सप्लाईज जो है मुख्तलिफ जगहों से होकर आ रही हैं, लेकिन वहाँ डिस्टर्बेंस है। अच्छा, अब उन्होंने ऐलान किया है धरने वालों ने कि अगर जी जनाब आप अगर कितने दिनों के अंदर, हाँ तकरीबन चंद दिनों का उन्होंने टाइम दिया और कहा है कि अगर आप इसके ऊपर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो हम रेलवे ट्रैक भी बंद करते हैं। अच्छा। यानी सिचुएशन संगीन है कि अगर सिंध से और सड़क से आप रास्ते बंद कर देंगे तो सिंध का बाज़ाब्ता तौर पर आपके पूरे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर पंजाब और फेडरल से रास्ता कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये क्या है। ये असल में सिलसिला ये है कि ये 40 लाख एकड़ अराजी है जो कि ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जो थी, जो आपकी SIFC जो बनी थी, एक इदारा बनाया गया था SIFC, जिसके अंदर कुछ अस्करी भी शख्सियात हैं और प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये बनी हुई है। ये ज़मीन लीज पर दे दी गई थी। अच्छा, ठीक है ना, कुछ दहाइयों के लिए। इसमें जो बनाई जानी थी इसके अंदर नहरें, इनमें है सिंध में थर और रीनी केनाल, पंजाब में चोलिस्तान और ग्रेटर थल केनाल, बलोचिस्तान में कच्छी केनाल और खैबर पख्तूनख्वा चश्मा राइट केनाल थी। ठीक है। इसमें जो 5 है वो तो तैयार हो चुकी हैं और ये 2024 का मंसूबा है। बस बेसिकली ये इस गवर्नमेंट का मंसूबा ही नहीं है, ये काकड़ साहब के दौर का मंसूबा है। ये उस वक्त शुरू किया गया था और आगे कंटिन्यू हुआ और लीज पे ये जगह दे दी गई, वो जो मैंने आपको इदारे का नाम बताया। अच्छा, अब इसमें जो चोलिस्तान की जो है ना जो केनाल, ठीक है, वो ग्रेटर चोलिस्तान केनाल आप समझ लें। इसके तहत जो थी थल केनाल, जो मौजूदा थल केनाल है, इसकी रीमॉडलिंग की गई है और जलालपुर केनाल और ग्रेटर चोलिस्तान केनाल बनाई जा रही थी। ठीक है, ये 3 है और इसमें चोलिस्तान केनाल सबसे बड़ा रोला इसका पड़ा हुआ है, बाकी तो बन चुकी हुई है। और इसके अंदर जो है
جب یہ بنی تھی تو پچھلے جب پارلیمنٹ کے اندر مارچ میں پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے، اور اس پہ انہوں نے بھی اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ یک طرفہ حکومتی فیصلہ ہے، ہم سے نہیں پوچھا گیا، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ آگے مسائل پیدا کرے گا جس پر وفاق کے اندر شدید دباؤ آیا۔ اچھا، اب یہ چولستان جو فلڈ فیڈر کینال اس کو کہتے ہیں آپ، اور یہ موقف یہ ہے کہ جناب اس میں فلڈ کا پانی آئے گا زیادہ سے زیادہ، صحیح، اور بیسیکلی یہ اس طرح تو لی نہیں جا رہی۔ تو اب یہ جو کینال ہے اس کے اندر جو آپ کا ریس ستلج جو ہے اور ہیڈ سلمان کی، یہاں سے پانی لیا جائے گا، ٹھیک ہے، جب وہ آئے گا، یعنی جو ہماری عظمہ بخاری صاحب نے وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ جناب بیسیکلی یہ تو سیلابی پانی ہے نا، تو یہ چولستان میں جائے گا تو اس پہ تو شور نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب سندھ والوں کا کہنا یہ ہے کہ 70% جو سندھ ہے وہ اس کا سارا سلسلہ نہروں کے پانی زراعت پہ ہے، اور نہریں ان کا مین سورس ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو کہ یہاں چھوٹے ذمہ دار ہیں 12 کینال، 12 جو آپ سمجھ لیں قلعے پنجابی میں کہتے ہیں جی، 12 قلعے ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے جی، تو زیادہ چھوٹا ذمہ دار ہے، اور اس کا سارا سلسلہ اس پر ہے۔ جب آپ چولستان کی نہر نکالیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سیلابی پانی اگر آتا بھی ہے تو یہ ہمیں جو کاغذوں میں بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ پنجاب کو بھی شدید اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ سیلابی پانی اس طرح آتا نہیں ہے، تو ان کو بھی کمی کا شکار ہے۔ تو اگر پنجاب کمی کا شکار ہے تو یہ کہاں سے پانی آ جائے گا؟ ٹھیک ہے، اچھا، یہ سارا آپ بات کریں یہ سیلابی پانی کا معاملہ، سیلابی پانی کا معاملہ، تو وہ کہتے ہیں سیلابی پانی بھی خود پنجاب کہتا ہے کہ وہاں آ نہیں رہا، تو یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب گرین انیشیٹو جو ہے نا، اب یہ چاروں صوبوں میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو خیبر پختونخوا والوں نے جو کل ہم نے بات کی، انہوں نے اعتراض کیا کہ اس والے سے نکال دیں چونکہ وہ بن گئی ہے، اور چشمہ رائٹ کینال ہے جس کا ان کو خیال ہے کہ اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کا فائدہ پہنچے گا۔ تو اس سلسلے میں اب لڑائی ان کی بڑھ گئی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب اگر یہ منصوبہ ہوا تو ہم حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے، بڑا واضح، جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نہیں، انہوں نے جو ایک جلسے کے دوران ایک جوش خطابت میں بات کری ہے، لیکن میرا خیال ہے بہت سیریس ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بھی اس کے اوپر اپنی پوری ہے اپنا اعتراض بھی بتا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب بھی بڑے واضح طور پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ سچویشن بڑھتی ہے، ایک تو یہ گرین انیشیٹو جو منصوبہ ہے خاص طور پر چولستان کا ایریا، اس کو یہ جو زمینیں لی گئی ہیں اس میں زیادہ تو اگرچہ کہ پنجاب کے ایریا میں سے لی گئی ہیں، لیکن اس میں سندھ کی بھی زمینیں ہیں۔ یہ گرین انیشیٹو پروگرام ہے جس کو میں نے آپ بتایا تھا ڈپ اریگیشن سے انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پورا ایک کمرشل سا ایک ہے یہ سارا سلسلہ، اور اس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایزن صاحب کے دونوں کے درمیان جو کشیدگی ہے، پی ایم ایل این اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان، سندھ حکومت کے درمیان، یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کہیں تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کل کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایک کشیدگی بڑے لیول تک پہنچتی ہے لیکن وہ پھر نارمل ہو جاتی ہے۔ اب نہروں کے حوالے سے جو معاملہ چل رہے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نارمل ہو جائیں گے یا بڑھے گی، آگے چلے گی؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے بڑھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحب کی اگر آپ پریس کانفرنس سن لیں تو اس کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ سے اگر معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر تو معاملات کو مزید الجھانے کی، اور ان میں آپ سمجھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں ایڈنگ فائر، یعنی ایڈنگ آئل ٹو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ اس میں اضافہ کیا نا آپ نے، فائر میں اضافہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں طرف سے ہیٹ دی جا رہی ہے معاملے کو، تو جب دونوں طرف سے آپ ہیٹ دینا شروع کر دیں گے تو معاملہ جو ہے وہ آگے چل کے مزید خراب ہوگا۔ تو ایسے صاحب اس سے جو حکومتی اتحاد ہے وہ جسے ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہتے ہیں، تو حکومتی اتحاد کو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نقصان پہنچتا ہوا؟ اب کہنا کہ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے اس معاملے کو مزید ہوا دی ہے نا، شی ایڈڈ فیول ٹو دا فائر۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن عظمہ بخاری صاحب اپنے جوش خطابت میں اس سارے معاملے کو ایک ایسے رنگ کی طرف لے کے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے نتائج جو ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی یا نواز لیگ کے اندر مزید تناؤ والی سچویشن پیدا ہو جائے گی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف جا رہی ہے۔ درمیان میں آپ دیکھتے ہیں دھرنا چل رہا ہے، دھرنے کی سچویشن ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہو رہی، تو یہ دھرنا جو ہے آگے بھی چل سکتا ہے یا دوبارہ بھی دھرنا دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے سب اس سارے معاملے کے اوپر جب تک اتفاق نہیں ہو جاتا، اتفاق رائے کہیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا تو معاملات ایسے ہی چلتے رہیں، تو پھر تو جس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اس کو تو ہوا ملے جی گی۔ بالکل، کیونکہ یہ سچویشن ریزالو نہیں ہو رہی نا، اور اس کے اندر میں اگر بات کروں ایس آئی ایف سی کی،
جو کہ ادارہ ہے اس ادارے کی جو کمپوزیشن ہے اس کمپوزیشن میں پولیٹیکل لوگ اس طرح نہیں ہیں, یا ان صوبوں کے لوگ وزراء اعلیٰ تو ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں نا کہ جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہاں پر سول سوسائٹی کی, جب اتنے بڑے ایشوز ہوتے ہیں تو اس میں سول سوسائٹیز کو بھی ڈالا جاتا ہے, شاید وہ ریشو اس طرح ہے نہیں, یا بالکل ہے نہیں وہ لوگ, تو وہ بالکل سمجھیں کہ وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کی بات کوئی سن نہیں رہا نا, اس لیے وہ احتجاج پہ نکلے ہوئے ہیں. تو جو موقف کی بات آپ عظمہ بخاری صاحبہ کر رہی ہیں وہ درست ہے؟ نہیں, موقف درست نہیں ہے, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو سے مزید جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نواز کے تعلقات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. عظمہ بخاری صاحب نے جو نہرو کے منصوبے کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, اس سے جو معاملات ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے بلکہ خرابی کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ احسن زیاں صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن زیاں صاحب کو دی اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم, اعلانی کے بعد.